اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید العربی والعجم وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان محترم اور کلمہ گویان سرور کائنات محبان عصمت و طہارت، قرآن کریم کی انتہائی مشہور اور معروف آیے وافی ہدایہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے. جو آیت محتاج ترجمہ بھی نہیں ہے، ہماری قوم کا بچہ اس آیت سے واقف ہے اور اس کے ترجمے سے بھی واقف ہے. اور یہ وہ عظیم آیت ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت رسول آپ کو ہر رزق سے دور رکھے جیسا کہ دور رکھنے کا حق ہے. کوئی بھی ذاکر، کوئی بھی عالم، کوئی بھی واعظ، کوئی بھی مقرر کسی نہ کسی آیت اور حدیث کو موضوع سخن قرار دیتا. اس وقت کے لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کی بنیادی دو وجہ ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ آیت اپنے ترجمے کے اعتبار سے اور تفسیر کے اعتبار سے بڑی مظلوم آیت. اس کے ترجمے پہ بھی ظلم کیا گیا اور اس کی تفسیر پہ بھی ظلم کیا گیا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ صاحب بخاری جیسی عظیم شخصیت کا قلم جب چلتے چلتے اس آیت تک پہنچا. دیکھیے، امام بخاری کوئی معمولی شخصیت کے مالک نہیں ہے. انہوں نے جو کتاب لکھی صحیح بخاری، تو ہمارے برادران اہل سنت میں صحیح بخاری کا درجہ یہ حاصل ہے کہ بعد قرآن باری صحیح بخاری. اور آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ اس وقت تک صحیح بخاری میں کسی بھی روایت کو نقل نہیں کرتے تھے جب تک کہ آپ 2 رکعت نماز بجا نہیں لاتے تھے. تو کم سے کم اس نماز کا فیض یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ تو صحیح لکھنے پہ مجبور ہوئے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. اور عزیزان گرامی، یہ فقط ہمارا قول نہیں ہے بلکہ برادران اہل سنت بھی یہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی اکثر احادیث جو ہیں وہ ضعیف ہے، معتبر نہیں ہے. بڑی کم احادیث ہیں کہ جو معتبر ہیں، یعنی تقریباً آپ یہ سمجھیے کہ 20% احادیث اگر لے لیا جائے بہت زیادہ تو 20% ہے. یعنی اگر ہم صحیح بخاری کے 4 حصے کریں تو 1 حصہ صحیح ہے اور 3 حصے غلط ہیں. کچھ مجبوری بھی سمجھ لیا کیجئے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک حصہ صحیح ہے اور 3 حصے غلط ہیں. یہ بقول ان کے، یہ ہماری قول نہیں ہے، ان کا خود کا قول ہے. تو صاحب بخاری جیسی عظیم شخصیت کا قلم جب اس آیت تک پہنچا تو آپ خود لکھنے پہ مجبور ہو گئے کہ اگر قرآن کریم سے ان تمام آیات کو نکال دیا جائے جو محمد و آل محمد کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں اور فقط اس ایک آیت کو رکھا جائے تو یہ اہل بیت کی فضیلت کے لیے کافی ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا. اگر امام بخاری نے ایک طرف اس بات کا اعتراف کر لیا کہ اگر قرآن کریم کی ان تمام آیات کو نکال دیا جائے جو اہل بیت کی شان میں اور محمد و آل محمد کی شان میں نازل ہوئی ہیں اور فقط اس ایک آیت کو رکھا جائے تو یہ محمد و آل محمد کی اور اہل بیت کی فضیلت کے لیے کافی ہے، تو دوسری طرف خود بخود اعتراف کر لیا نا
کہ اس آیت کے علاوہ بھی بہت سی آیتیں ہیں جو محمد و آل محمد کی شان میں نازل ہوئی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. دیکھیے عزیزان گرامی، دو چیزیں ہیں، ایک ہے قرآن کریم، ایک ہے تفسیر قرآن کریم. قرآن وہ ہے کہ جو ہمارے ہاتھ میں نسخہ ہے، اور تفسیر وہ ہے کہ جو مفسرین نے اس کی شرح لکھی ہے اور اس کے ذیل میں احادیث کو اور چیزوں کو نقل کیا ہے. مثلا تقریباً ادھر بھی تفسیریں لکھی گئی اور ہماری طرف بھی تفسیریں لکھی گئی، لیکن سب کا طرز تفسیر تقریباً ایک رہا کہ سب سے پہلے شان نزول کو بیان کیا گیا. یہ آیت کہاں نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، کن حالات میں نازل ہوئی، کس سچویشن میں نازل ہوئی، مکے میں نازل ہوئی کہ مدینے میں نازل ہوئی. تو یہ آیت کہاں نازل ہو رہی ہے، کن حالات میں نازل ہو رہی ہے، اور اس کے بعد مفسرین آیت کو پیش کرتے ہیں، اور آیت کے بعد مفسرین پھر اس کی تفسیر کرتے ہیں. اب بس ان میں اور ہم میں یہ فرق ہے. ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ اگر کوئی خود سے تفسیر کرے وہ تفسیر میں رائے کہلاتی ہے، اور خدا پروردگار عالم بھی کہتا ہے جو اپنی طرف سے اس کی تعویل اور تفسیر کرتا ہے تو بھڑکتے ہوئے شعلے اس کا انتظار کر رہے ہیں. تفسیر وہی ہے جو معصوم سے لی جائے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تفسیر وہی ہے. تو ہمارے یہاں پہ اکثر علماء نے ہر آیت کے ذیل میں احادیث نقل کی ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے اور غور کریں گے تو اس میں آیات کے ذیل میں جو ہے وہ احادیث نظر آئیں گے آپ کو. تو پہلے کیا منزل ہے؟ شان نزول، پھر آیت، پھر اس کی تفسیر. بس عزیزان گرامی یہاں پہ میں یہی جملہ کہتا ہوں، آیت تطہیر کے شان نزول کا نام حدیث قصہ ہے. آیت تطہیر کے شان نزول کا نام حدیث قصہ ہے. اگر آپ حدیث قصہ کو دیکھیں تو کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، اور اس کی شرح کیا ہے، سب کچھ بیان کیا گیا ہے اس آیت کے ذیل میں حدیث قصہ میں. اچھا میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، وہ مولانا ہی کیا جو محمد و آل محمد کی فضیلت کو سننے کے بعد خاموش بیٹھ جائے. کہا کہ جناب دیکھیے حدیث تو نقل ہوئی ہے لیکن یہ معتبر نہیں ہے، یہ معتبر نہیں ہے. پہلے تو اس خیمے میں تھی بات، اب ادھر بھی آ گئی ہے نا. دیکھیے عزیزان گرامی، انسان اگر جس چیز کا علم نہیں رکھتا ہے تو اس پہ انسان کو کمنٹ نہیں کرنا چاہیے، بولنا نہیں چاہیے. مثلا میں آپ کے بزنس کو نہیں جانتا ہوں اور میں آپ کو مشورے دینے لگوں تو آپ کہیں گے مولانا یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے. میں انجینئر کے پاس جاؤں اور اسے نقشے کا مشورہ دینے لگوں، انجینئر کہے گا مولانا یہ آپ کا کام نہیں ہے، میرا کام. میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں، میں نسخہ لکھنے لگوں میں، تو ڈاکٹر کہے گا کہ مولانا یہ آپ کا کام نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ غلطی آپ سے ہو جائے اور کسی کی جان چلی جائے. انجینئر کہے کہ آپ نقشہ بنا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پوری بلڈنگ خراب ہو جائے اور جانیں ضائع ہو جائیں، ہے نا. اور اسی طریقے سے میں آپ کو بزنس میں مشورہ دوں تو آپ کہیں گے کہ مولانا یہ آپ کا فیلڈ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ میں نقصان ہو جائے. تو عزیزان گرامی ہر عقل اس بات کو مانتی ہے کہ اگر انسان کو بلڈنگ بنوانی ہے تو انجینئر کی طرف رجوع کرنا ہوگا، بیمار ہے تو ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا ہوگا. تو جب ہمیں علمی کوئی مسئلہ درپیش آئے گا تو پھر ہم علماء کی طرف رجوع کیوں نہیں کریں گے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. پھر علماء کی طرف رجوع کرنا پڑے. اچھا علوم دینیہ میں بھی ایک علم تو ہے نہیں ہے، اس میں بھی بہت زیادہ ہے. جب آپ کالج میں جاتے ہیں تو الگ الگ سبجیکٹ ہوتے ہیں، اس میں فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھ ہے، سائنس ہے. تو اسی طریقے سے یہ محدود علم نہیں ہے، اس میں علم درایت اور روایت کی کسوٹی پہ دیکھا جائے گا کہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے. تو پہلے غور تو کر لیا ہوتا اعتراض کرنے سے پہلے. اس لیے کہ عزیزان گرامی ہمارے یہاں پہ علم درایت اور روایت کے ساتھ ساتھ ایک علم ہے جسے علم رجال کہا جاتا ہے، اور علم رجال کی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں کہ راوی جتنا معتبر ہوتا چلا جائے گا روایت اتنی معتبر ہوتی چلی جائے گی. جبکہ میرا اپنا خود کا نظریہ یہ ہے کہ علم رجال کے ذریعے سے راوی کے حالات معلوم ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پہ روایت کا پیمانہ راوی نہیں ہے،
ہمارے یہاں پہ روایت پر رکھنے کا پیمانہ قرآن ہے. اگر قرآن کے مطابق ہو تو لے لیا جائے، قرآن کے مخالف ہو تو اٹھایا جائے اور دیوار پہ دے مارا جائے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. لیکن ہمیں علم رجال کے اعتبار سے آپ سے گفتگو کرتے ہیں اور آپ ہی کی دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے یا نہیں ہے. چلیے آپ میرے ساتھ. علم رجال میں بڑی کتابیں لکھی گئی، وہاں پہ بھی کتابیں لکھی گئی، یہاں پہ بھی کتابیں لکھی گئی، لیکن وہاں پہ علم رجال کا معیار اور، یہاں پہ علم رجال کا معیار اور. وہاں پہ علم رجال کا معیار یہ ہے کہ جو اہل بیت کے خلاف جتنا لکھے اتنا معتبر. ہمارے یہاں پہ علم رجال کا معیار یہ نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ علم رجال کا معیار یہ ہے اس کی پوری زندگی کو دیکھا جاتا ہے. بچپن کیسے گزرا، جوانی کیسے گزری، بڑھاپا کیسے گزرا. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ درہم و دینار لینے کے بعد جس نے روایت نقل کر دی ہو ہم اسے معتبر مان لیں. ہم دیکھتے ہیں تو کہیں خنجر کے خوف سے تو روایت نہیں لکھی، حکومت کے دباؤ میں تو روایتیں نہیں گڑی گئی، کہیں درہم و دینار کے لالچ میں تو روایتیں نہیں بنائی. کہا کہ مولانا کیا اس زمانے میں درہم و دینار کے لالچ میں روایتیں گڑی گئی؟ ہم نے کہا 1400 سال کے بعد جب ڈالر کے لالچ میں فتوے دیے جا سکتے ہیں، کیا اس زمانے میں روایتیں نہیں گڑی گئی ہوں گی؟ تو ہمارے یہاں پہ روایت کا معیار پر رکھنے کا اور راوی کو، اور ان کے یہاں پہ اور معیار. ہم دیکھیں گے کہ بچپنا کیسے گزرا، جوانی کیسے گزری، بڑھاپا کیسے گزرا. کہیں ایسا تو نہیں ہے بچپن میں کافر تھا، جوان ہوا تو مسلمان ہوا اور بڑھاپا نفاق کی نظر ہو گیا ہو. ہم تو یہ دیکھیں گے کہ شروع سے آخر تک رسول کا سچا صحابی رہا یا نہیں، پکا صحابی رہا یا نہیں، رسول کا وفادار رہا یا نہیں. تو جب ہم اس کے پورے حالات زندگی کو دیکھ لیں گے پھر ہم اس سے روایت لیں گے. حدیث کسا کی روایت صرف 2 سے ہے، ان جابر بن عبداللہ انصاری یا ان فاطمہ الزہرا. یہ حدیث غدیر نہیں ہے جس میں 1.25 لاکھ سے زیادہ راوی ہوں. بھئی صرف 2 راوی ہیں، 2 راویوں کو آپ رکھ لیجئے. اب دیکھیے جتنے معتبر راوی اتنی معتبر روایت. بھئی علم رجال میں بڑی کتابیں لکھی گئی اور یہاں پہ ہمارے یہاں پہ رجال خوئی آغا خوئی نے لکھی اور ناصر الملت نے لکھنؤ سے کتاب لکھی. علامہ ناصر الملت نے رجال ناصریہ، جو آج بھی عزیزان گرامی حوزہ علم قم اور حوزہ علم نجف اشرف میں عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے. کم سنی کے عالم میں 22 سال کے سن میں رجال ناصریہ لکھی. توجہ رکھیے گا، لکھنؤ کی سرزمین سے کتاب لکھی گئی، بڑی معتبر کتاب. اور یہ وہی خاندان ہے ناصر الملت. آپ کے جد ہیں کون؟ صاحب ابقات. صاحب ابقات. ابقات الانوار کیا ہے؟ ابقات الانوار وہ عظیم کتاب ہے کہ تحفہ اثنا عشریہ کے جواب میں لکھی گئی. محدث دہلوی نے جو امامت اور ولایت پر حدیث اور آیتیں دلالت کرتی ہیں، سب کو کہا کہ یہ حدیث اور یہ آیتیں دلالت نہیں کرتی ولایت و امامت پہ. تو عزیزان گرامی صاحب ابقات نے اپنی محنت کر کر ہر حدیث اور آیت کے ذیل میں اسے معتبر قرار دیا. اس میں سے ایک پوری کتاب انما یرید اللہ کے عنوان پہ لکھی گئی اور بتایا کہ حدیث کسا کی سند معتبر ہے. 350 کے لمسم علماء اہل سنت نے حدیث کسا کی سند کو معتبر جانا. تو عزیزان گرامی اس کا جواب آج تک کوئی نہیں لا پایا، اس لیے کہ عزیزان گرامی جب علی والے جواب دیتے ہیں تو مخالف لاجواب ہو جاتا ہے. تو پھر مخالف لاجواب ہو جاتا ہے. بھئی ہم تو اس میں جاتے ہی نہیں اور ہم یہ کہتے ہی نہیں کس کس نے نقل کیا. ہم تو اس بات پہ آتے ہیں اگر ایک نے بھی نقل کیا تو سند کس سے ہے؟ سند کس سے ہے؟ 2 سے سند ہے، یا جابر بن عبداللہ انصاری یا فاطمہ الزہرا. دونوں شخصیتوں کو دیکھ لیتے ہیں کتنی معتبر ہے. پہلے صحابی ہیں، دوسری اہل بیت کی فرد ہے. تو جو صحابی کے نعرے لگاتے ہیں وہ بھی تو اس حدیث کو مانے. بھی جو صحابہ کے نعرے لگا رہے ہیں
وہ بھی تو اس حدیث کو مانے کیونکہ صحابی ہے جابر، اور جابر وہ عظیم صحابی ہے کہ جو معتبر صحابی ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، جو معتبر صحابی ہے، جو سچے صحابی ہیں. اب ہمارے اوپر ایک الزام لگتا ہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے اور ہم صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں. بڑا مشہور جملہ ہے میرے بزرگوں کا یہ، ہم صحابہ کو برا نہیں کہتے اور برا کو صحابی نہیں کہتے ہیں. ہم صحابی کو برا نہیں کہتے ہیں. اور یہ ہمارے یہاں پہ ایک بھرم پھیلایا جاتا ہے کہ ہم صحابہ کا احترام نہیں کرتے. دیکھیے عزیزان گرامی، صحابی کسے کہتے ہیں؟ صاحب بخاری نے صحابی کی ڈیفینیشن کیا بیان کی؟ صاحب بخاری لکھتے ہیں کہ جس نے اپنی پوری زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ رسول اللہ کی زیارت کی ہو ایمان کے ساتھ، وہ کون ہے؟ وہ صحابی. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، جس نے رسول کی ایک مرتبہ زیارت کی ہو وہ صحابی ہے. ہم نے کہا، ہم نے مان لیا جو خدمت پیغمبر میں ایک مرتبہ آیا وہ صحابی ہے. لیکن قرآن منافق کسے کہتا ہے؟ بھی قرآن کہتا ہے رسول جب یہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب یہ بزم شیاطین میں جاتے ہیں کہتے ہیں ہم تو رسول کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. بھائی منافق ایک وقت میں منافق بھی ہے اور صحابی بھی ہے. بس شیعوں میں اور باقی فرقوں میں یہی فرق ہے، شیعہ صحابی کا احترام کرتا ہے، منافق کا احترام نہیں کرتا. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. صحابی کا احترام کرتا ہے، شیعہ منافق کا احترام نہیں کرتا ہے. تو عزیزان گرامی اب کیسے سمجھیں کہ صحابی کون ہے اور منافق کون ہے؟ کہا کہ مولانا بالکل آسان سا پیمانہ ہے صحابی اور منافق کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ اگر میں دلیلیں دیتا رہوں گا اور کیسے پہچانیں گے کہ فلاں منافق ہے یا فلاں صحابی ہے، تو عزیزان گرامی میرے پاس اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں. انسان جو پہچانا جاتا ہے وہ موت کے موقع پہ پہچانا جاتا ہے. اگر کسی کے یہاں انتقال ہو جائے اور انسان اس کے غم میں شریک ہے اور اگر شہر میں ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے گا، اور اگر انسان اس کے جنازے میں شرکت نہ کرے تو عزیزان گرامی پھر کیا کہلائے گا؟ کہا کہ مولانا وہ آدمی تو ہے لیکن اس سے تعلقات اچھے نہیں ہیں. تو عزیزان گرامی اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ صحابی کون ہے اور منافق کون ہے تو پھر جنازہ رسول دیکھ لیجئے. جو جنازہ رسول میں آ جائے وہ صحابی ہے، جو جنازے کو چھوڑ کے چلا جائے وہ منافق ہے. یا رسول تو حدیث قصہ میں دو نام عزیزان گرامی، ایک جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت اور ایک شہزادی کونین سے روایت. چلیے جابر کو دیکھتے ہیں جابر کیسے صحابی ہیں. جابر اتنے معتبر صحابی ہیں کہ رسول نے فرمایا اے جابر ابن عبداللہ انصاری، تم میرے صحابہ میں سب سے زیادہ طول العمر ہوگے، سب سے زیادہ عمر پاؤ گے، اور تم میرے 5ویں نائب کے زمانے میں بھی موجود ہوگے. تو میرے 5ویں نائب کو میرا سلام کہہ دینا، ان کا نام محمد باقر ہوگا. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، یہ ہے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری. کتنے معتبر صحابی. جب واقعہ غدیر ہو چکا اور لوگوں نے بعد وفات پیغمبر رخ موڑ لیا علی ابن ابی طالب کی طرف سے، تو یہی جابر تھے کہ جو مدینے میں لوگوں کے بازوؤں کو پکڑ پکڑ کے کہتے تھے کہ غدیر یاد ہے کہ بھول گئے، غدیر یاد ہے کہ بھول گئے، غدیر یاد ہے کہ بھول گئے. جو ولایت علی کی ان مشکل ترین حالات میں تبلیغ کر رہا تھا اسے جابر کہتے ہیں. کون ہے جابر ابن عبداللہ انصاری؟ یہ وہی جابر ابن عبداللہ انصاری ہے جو کربلا کے 40 کے سب سے پہلے ظاہر. ماشاءاللہ آپ زیارت سے مشرف ہو کے آئے، کتنے بڑے شرف کی بات. 40 کا سب سے پہلا ظاہر کون؟ جابر ابن عبداللہ انصاری. صحابی نبی بھی ہے، ظاہر حسین بھی ہے. عظمت سنیے عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں کہ زیارت پہ جانے کا کتنا بڑا شرف، اور اگر کوئی زیارت سے لوٹ آئے تو ایک حدیث میں اس کی عظمت بیان کر رہا ہوں. پروردگار عالم نے زیارت حسین کرنے کے بعد ظاہر حسین کو یہ شرف عطا کیا کہ اگر ظاہر حسین ایک خاک مٹی اٹھا کر
کسی مردے کو دے دے، قبر میں مردے کے ڈال دے تو پروردگار عالم اسے فشار قبر سے محفوظ رکھے گا۔ یہ اس کے ہاتھ کی اتنی عظمت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ہاتھ حسین کی زری سے لگا۔ توجہ رکھیے گا، یہ ہاتھ حسین ابن علی کی زری سے مس ہوا۔ اب میں کیا کروں، علماء اہل سنت کے فتووں میں یہ چیز موجود ہے کہ رسول جس جگہ دفن ہوئے وہ زمین کعبے سے افضل ہے۔ القطرہ میں موجود ہے کہ کعبہ خود کربلا پہ رشک کرتا ہے کہ آج جو میری حرمت باقی ہے وہ کربلا کی وجہ سے۔ تو عزیزان گرامی، علماء اہل سنت کی سمجھ میں یہ تو آ گیا کہ جس جگہ معصوم دفن ہو وہ جگہ کعبے سے افضل ہوتی ہے۔ توجہ، وہ جگہ کعبے سے افضل ہوتی ہے جس جگہ معصوم دفن ہو۔ اگر آپ کسی کو مانے نہ مانے، یہ حدیث تو سب مسلمان مانتے ہیں، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے۔ تو جس جگہ رسول دفن وہ جگہ بھی بلند، اور جس جگہ حسین دفن وہ جگہ بھی بلند۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد۔ آپ دیکھیں عزیزان گرامی، جب ظاہر حسین کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اگر زری کو ہاتھ لگا لے، زری کو مس کر دے تو مقدس ہو جائے اور اللہ اس کے ہاتھ میں وہ تاثیر عطا کرے، اگر صاحب قبر کو خاک دے دے تو فشار قبر کو اس سے ہٹا لے، تو عزیزان گرامی پھر حسین کی عظمت کیا ہوگی؟ تو صحابہ کو اہل بیت کے مقابلے میں نہ لانا، اہل بیت ہے، صحابی صحابی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ صحابی باعظمت ان کی وجہ سے ہے، کیونکہ ان کی صحبت اختیار کی تو صحابی بنا۔ یہ کون ہے؟ جابر، جو 40 کے سب سے پہلے ظاہر جابر ابن عبداللہ انصاری ہے۔ چوتھے امام کا زمانہ آ گیا اور زبان پہ ایک ہی ورد ہے، یا باقر یا باقر یا باقر۔ 5ویں امام کو یاد کیے جا رہے ہیں، مسجد میں، صحرا میں، جنگل میں، گھر میں، دیار میں، گلیوں میں ایک ہی نعرہ بلند ہے، یا باقر یا باقر یا باقر یا باقر یا باقر۔ میں کہوں گا اے جابر، یہ 5ویں امام کو کیوں یاد کر رہے ہو؟ عجب نہیں جابر کی آواز آ جائے۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، امامت کا انتظار کرنا یہ صحابی کی سیرت ہے، بدعت نہیں ہے۔ یہ صحابی کی سیرت ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ جابر یا باقر کے نعرے بلند کر رہے ہیں۔ میں کہوں گا جابر، تم 5ویں امام کا انتظار کر رہے تھے، ہم آخری امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ آپ کی محبت تھی کہ عشق امام محمد باقر میں یا باقر کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ یہ قوم یا مہدی کے نعرے بلند کرتی ہے، یہ قوم یا مہدی کے نعرے بلند کرتی ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری کی عظمت کو سمجھیے، روایت میں 2 نام ہیں، ایک جناب زہرا، دوسرا صرف ایک صحابی، کوئی دوسرا صحابی شامل نہیں ہوا۔ کیوں شامل نہیں ہوا؟ اس لیے کہ جو عظمت جابر کی ہے وہ دوسروں کی عظمت نہیں ہے، اس لیے کہ سب نے نبی کا زمانہ دیکھا، یا علی کا زمانہ دیکھا، یا امام حسن کا زمانہ دیکھا، یا امام حسین کا زمانہ دیکھا، لیکن جابر بن عبداللہ انصاری وہ عظیم صحابی ہے جس کی صحابیت پر ایک نبی کی مہر لگی ہے، ایک معصومہ کی مہر لگی ہے، 5 اماموں کی مہر لگی ہے، رسول کی مہر بھی جابر کی صحابیت پر، جناب زہرا کی مہر بھی جابر کی صحابیت پر، علی مرتضیٰ کی مہر بھی، امام حسن کی مہر بھی، امام حسین کی مہر بھی، امام زین العابدین کی مہر بھی، امام محمد باقر کی مہر بھی لگی ہے۔ جابر بن عبد
عبداللہ انصاری کو شہزادی زینب نے بلایا، امام زین العابدین کے پاس بھیجا تو عزیزان گرامی جابر جب چلے نا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک نور محسوس کر رہے ہیں، آگے بڑھے، کوئی بچہ تھا، ایک شہزادہ تھا، پیشانی کا بوسہ دیا، گریبان کو چاک کیا، گردن کا بوسہ دیا، سینے کو بوسہ دیا، اور ایک مرتبہ فرمایا اے شہزادے ذرا چل کے تو دکھاؤ۔ جب شہزادہ چلنے لگا تو جابر نے کہا خوشبو وہی ہے جو نبی سے آتی تھی، نور وہی ہے جو نبی کے جسم سے ظاہر ہوتا تھا، رفتار کی آہٹ ایسے ہی ہے جیسے نبی کی آہٹ تھی۔ تو ایک مرتبہ شہزادے نے کہا اے میرے جد کے صحابی، وہ امانت نہیں پہنچاؤ گے جو سلام کی صورت میں تمہارے حوالے کی۔ امام محمد باقر کو سلام کیا ہے عزیزان گرامی جابر بن عبداللہ انصاری نے۔ اب جملہ عرض کروں، جس کی صحابیت پر 7 معصوموں کی مہر ہو اسے زیب دیتا ہے وہ حدیث کسا کی سند میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ حدیث کسا میں اہل بیت کی عصمت کی گواہی دی جا رہی ہے، تو صحابیت میں بھی 7 معصوموں کی مہر لگی ہے، تب اجازت دی کہ حدیث کسا کی سند میں شامل ہو۔ تو جابر بن عبداللہ انصاری سے سند ہے، اور دوسری کس سے سند ہے؟ شہزادی کونین سے سند ہے۔ بس میں موضوع کو یہیں پر سمیٹ رہا ہوں، اور انشاءاللہ پھر اسے کل سے انشاءاللہ اس کارواں کو آگے بڑھائیں گے۔ تو جناب جابر بن عبداللہ انصاری جیسا عظیم صحابی اگر کسی روایت کو نقل کرے وہ کیا کمزور ہو سکتی ہے؟ انسان کے ذہن پہ شک کیا جا سکتا ہے، ایسی حدیث پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ اور اب تو ادھر کی جگہ ادھر بھی آنے لگے لوگ، کہنے لگے معتبر نہیں ہے، دعائے کمیل پڑھیے، حدیث کسا کی تلاوت نہ کیجیے۔ ہم کہتے ہیں حدیث کسا بھی پڑھیے، دعائے کمیل بھی پڑھیے۔ اور شاید میں نے کسی جملے میں مجلس میں جملہ عرض کیا، کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کسا میں اللہ نے اہل بیت کی تعریف کی، اور دعائے کمیل میں اہل بیت نے اللہ کی تعریف کی۔ تو عزیزان گرامی ان کے ذریعے سے ہمیں دین ملتا ہے اور شریعت ملتی ہے۔ تو حدیث کسا کی سند بالکل معتبر ہے، اس میں کوئی شک اور شک کی گنجائش نہیں ہے۔ علماء اہل سنت نے بھی اسے معتبر گردانا ہے عزیزان گرامی، اور کیوں نہ گردانے، اس لیے کہ 14 کی عصمت کی گواہی دے رہی ہے یہ آیت، 14 کی عصمت کی گواہی دے رہی ہے یہ آیت، حضرت رسول خدا سے لے کر اور امام عصر علیہ السلام تک۔ کہ دنیا سمجھے کہ یہ کتنی باعظمت شخصیتیں ہیں، اس لیے کہ یہ اور ہیں ہم اور ہیں۔ انسان کبھی یہ تصور نہ کرے یہ تو ہم جیسے ہیں۔ پوری کائنات میں اللہ نے اول روز سے لے کر اور آخر روز تک 1,24,000 انسانوں کو منتخب کیا، جسے انبیاء کہتے ہیں، اور ان 1,24,000 میں سے 313 کو چنا، ان کے جیسا کوئی نہیں، اور ان 313 میں سے 5 کو منتخب کیا، ان 5 جیسا کائنات میں کوئی نہیں، اور ان 5 میں ایک کو منتخب کیا جسے محمد کہتے ہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ اب یہی تو محمد ہے، اولنا محمد ووسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، ان کے جیسا کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جب انہیں خلق کیا تو کچھ نہ تھا، جب کچھ نہ تھا تو یہ تھے۔ تو عزیزان گرامی ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، سارے انبیاء ان کے جیسے نہیں، رسول خدا جیسے، تمام رسول ان کے جیسے نہیں، اور اولو العزم میں سب ان کے جیسے نہیں۔ تو جملہ عرض کروں نا، جب سارے نبی اور رسول اور اولو العزم پیغمبر ان کے جیسے نہیں ہو سکتے تو ہم جیسے ملا ان کے جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد پر۔ یہ اول تخلیق ہے اور یہ وجہ تخلیق ہے۔ بڑا عظیم جملہ عرض کیا ہے صاحبان معرفت کے لیے، یہ اول خلق ہیں اور یہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اللہ کائنات کو خلق ہی نہ کرتا اگر انہیں خلق نہ کرتا۔ عزیزان گرامی لیکن جہاں پر ان کے فضائل بے شمار ہے وہاں پہ ان کے مصائب بھی بہت بے شمار۔ آج کی تاریخ
रसूल अरबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात और सरकार इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत से मंसूब है। और क्योंकि हमारे यहाँ पे दस्तूर ये है कि हम 7 तारीख में इमाम हसन का पुरसा रसूल की खिदमत में और जनाब ज़हरा की खिदमत में पेश करते हैं, और आज की रात रसूल खुदा का पुरसा जनाब ज़हरा की खिदमत में पेश करते हैं। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, बाप का साया अगर किसी के सर से उठ जाए तो यतीमी का एहसास होता है, लेकिन जैसा यतीमी का एहसास शहजादी ज़हरा को हुआ ऐसा किसी को नहीं हुआ। अज़ीज़ान गिरामी, रसूल की वफ़ात हुई है तो लाखों असहाब रसूल की ज़ियारत के लिए आते थे। जनाब ज़हरा के दिल से पूछिए कि रसूल की वफ़ात के बाद जनाजे में कितने लोग हैं। अगर कोई इंतकाल हो जाता है ना तो पड़ोसी जमा हो जाते हैं, रसूल के इतने उम्मती और कितने लोग जनाज़े रसूल में शरीक हैं, 8 या 9 लोग, बरवायत दिगर सिर्फ 12 अफराद। अज़ीज़ान गिरामी, 1.25 लाख सहाबी गदीर में मौजूद थे, लेकिन जनाज़े रसूल में कितने मौजूद रह गए। दुनिया हमसे कहती है कि आप सहाबा का एहतराम क्यों नहीं करते। हम उन सहाबा का एहतराम करते हैं जिन्होंने जनाज़ा रसूल में शिरकत की। उन सहाबियों का एहतराम हम नहीं करेंगे जो जनाज़ा रसूल को छोड़ के चले गए। अल्लाह अकबर। जब जनाब ज़हरा को तसल्ली देने का सबसे बड़ा मौका था, उम्मत रसूल ने उधर से मुंह मोड़ लिया। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, अली तन्हा थे जो रसूल को गुस्ल दे रहे थे, कफन पहना रहे थे। अल्लाह अल्लाह, मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, आपको गुस्ल कफन दिया गया, लेकिन आइए करबला के मैदान में आपका नवासा हुसैन इब्न अली 3 दिन तक जलती हुई जमीन पे पड़ा रहा, कोई गुस्ल कफन देने वाला न था। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, अगर किसी के घर में कोई इंतकाल हो जाता है ना, लोग आते हैं बेटियों को तसल्ली देते हैं, लेकिन जब जनाब ज़हरा अपने बाबा की कब्र पे जाती थी तो मदीने वाले अली मुर्तज़ा के पास आए और आने के बाद कहने लगे कि फातिमा से कहे या दिन में रोया करे या रात में गिरिया किया करे। अल्लाह रे ज़हरा आपकी मजलूमी, अल्लाह रे ज़हरा की यतीमी, अरे बाद वफात पैगंबर यही बेटी 18 साल के सिन में ज़ईफ़ा हो गई। आखिर उम्मत ने इन पे कैसे मसायब उठाए। अल्लाह अल्लाह, मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, अरे उम्मत ने क्या खूब अजर रिसालत की अदायगी की है। ज़हरा के पहलू को आपकी वफात के बाद शिकस्ता कर दिया, अरे सर के बालों को सफेद कर दिया, ज़हरा की कमर को खमीदा कर दिया। मैं कहूँगा शहजादी एक यतीमा और है, आइए करबला में सकीना को देखिए। बाद शहादत हुसैन किसी ने गोशवारे छीने, किसी ने रिदा उतारी, किसी ने तमाचे, किसी ने ताज़ियाने। ए शहजादी, रसूल की शहादत के बाद अरे आपको पानी तो मयस्सर हो गया, लेकिन हुसैन की शहादत के बाद अरे सकीना प्यासी, ज़ैनब उम्मे कुलसूम प्यासी।